یار مجھے جو ہے نا وہ ایک تکلیف ہوئی ہے تو میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کرنا کبھی چاہیے. ہم گیٹ 4 کی بات کرتے ہیں, کبھی ہم کہتے ہیں کہ سیاستدان کھڑے ہوتے. میں کچھ تھوڑا زیادہ دور نہیں جا رہا, صحیح, میں 2-3 تاریخیں یاد دلا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس ملک پہ ایک شخص مجرمانہ طور پہ قابض تھا. مشرف جولف, وہ ایک تھا, کوئی ایک ہوتا تو میں اس وقت مشرف کا نام لے رہا ہوں. ٹھیک. 18 اکتوبر کو محترمہ بےنظیر بھٹو پاکستان کی زمین پہ قدم رکھتی ہیں اور مڈ نائٹ پہ جو ہے نا وہ کارساز ہو جاتا ہے. جی. اس کے باوجود وہ اپنی ایکشن کمپین جاری رکھتی ہیں. شی واز فورسبلی ریموو فرام دا الیکٹرل سین. ٹھیک ہے. اس کے تھوڑی بعد میں جو ہے جو بندہ این آر او نیگوشیٹ کر رہا تھا دبئی میں, اس نے یہاں پہ این آر او کے خلاف کیمپین آرگنائز کی. اس میں اگلی بات بھی یاد آ دو, اس کے ساتھ میں کیری لوگر بل آیا. جی. کیری لوگر بل میں تکلیف یہی تھی نا کہ وہ سول ایڈ تھی, وہ ایڈ تھی. اس پہ یہ معاملہ تاریخ میں پہلی دفعہ. ٹھیک ہے. اس دوران میں جو ہے مجھے نہیں پتا کس نے کی, نہ میں کوئی الزام لگا رہا ہوں. بامبے اٹیکس ہوئے. ہاں جی. لیکن ہمیں یہ تو پتا ہے نا کہ اس سے پہلے ایک انڈین اخبار کو انٹرویو دیا تھا فلیز زرداری صاحب نے. اس سے پہلے وہ جو مئی 2008 میں کر چکے تھے, اس کی بھی ان کو سزا دینا تھی. جی. انہوں نے کچھ کہا تھا, میں دہرانا نہیں چاہ رہا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 18ویں آئینی ترمیم ہو گئی. اس کے ساتھ میں میمو گیٹ ہو گیا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں جی کہ منصور اعجاز صاحب جو پاکستان کے اتنے ہمدرد تھے, وہ کہاں ہیں اس وقت؟ وہ پیارے جن کے جو جا کے لندن میں جا کے جن سے ملا جاتا تھا اور جن سے جو ہے وہ کاغذات لائے جاتے تھے, وہ کہاں ہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ شوکت عزیز صاحب جنہیں 3.5 سال اس ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بنایا گیا تھا, وہ کہاں ہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ صاحب جو اس ملک میں جولائی 2014 اور اپریل 2014 اور جون 2014 کر رہے تھے, انہوں نے پھر سامنے آگے کہا نا کہ ہم تیسری پاور لانا چاہ رہے تھے. معاف کیجیے گا, یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آئی جی آئی کھڑی کی تھی. اس کے بعد ہم عجیب و غریب, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا آرگومنٹ ہے کہ دکان بھی میری لوٹی جاتی ہے اور مجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے نا, اور چور بھی میں اقرار پاتا ہوں. پھانسیوں پہ جھولتے ہیں جو ہے وہ سیاستدان, جلاوطنیاں جھولتے ہیں تو سیاستدان, جیلوں میں جاتے ہیں تو سیاستدان, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ الزام جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ اقتدار کے لیے چلے گئے. بھائی ساری سیاست کاہے کے لیے کی جاتی ہے؟ یہ جو باقی جو لوگ سازشیں کرتے رہے ہیں, وہ سفید بالوں والے ظہیر الاسلام صاحب نے سامنے آ کے کہتے تھے نا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا بھائی ریٹائرڈ فوجیوں والی بات, یہ صرف اس بیچ کا معاملہ نہیں ہے. ریٹائرڈ فوجیوں کا اور سٹنگ جو مین ان بریسٹ شولڈرز ان یونیفارم ہے, وہ معاملہ ایگزیکٹلی پرانے بادشاہ کی حرم سرا کا اور نئی حرم سرا کا ہے. قدوسی صاحب کی بیوگان میں نہیں یاد ہے نا. جی وہ جو آپ نے بات کی نا ان کا جو کاؤنٹر نیریٹو, پھر جا کے سر وہ والے فیکٹری چلائے جو یہ سوچ رہے ہیں, اگر وہ شریف برادران ہیں تو وہ فیکٹری چلائے اپنی, اگر آصف زرداری سوچ رہے ہیں تو جا کے زمیندارہ کریں, پھر سیاست چھوڑ دیں. اگر یہ کہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ اس کا سیاسی قد اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہم تو محدود ہو گئے, تو محدود ہوتی ہیں پارٹیاں. اگر پارٹیاں نکلیں گی تو پھر مطلب بلاول بھٹو لاہور جا کے الیکشن لڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, آصفہ بھٹو گلی گلی جا رہی ہے عوام میں نا. اگر نواز شریف صاحب, یہ جو رضی صاحب بات کر رہے ہیں, وہ بھی نواز شریف اس وقت میں نے بات کی تھی, لیکن اب میں ذرا زیادہ اس کے ساتھ وضاحت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سر عمران خان کے جو 72 جلسے تھے نا سر, وہ اس نے پورے 4 سال, وہ تو ایک دن بھی جلسے کے بغیر, جلسہ عمران خان کے بزنس ہے, وہ اس میں پیسہ کماتا تھا. ٹھیک ہے. میاں نواز شریف صاحب ہے 21 اکتوبر کو, الیکشن جو تھے وہ اپنا 8 فروری کو, تو 3 مہینے کی الیکشن کیمپین ویسے ہی ہوتی ہے یار. اور ان حالات میں کہ جب آپ 4 سال اپنے لوگوں کے ساتھ ڈسکنیکٹ رہے ہوں, جب آپ کے خلاف اتنا بڑا پروپیگنڈا ہو, تو آپ کو تو اور زیادہ وقت دینا چاہیے تھا نا لوگوں کو. آپ گلی گلی جاتے, محلہ محلہ جاتے, بڑے جلسے نہ کرتے, چھوٹے جلسے کرتے, آپ کرتے, تو پھر یہ ہوتی پولیٹیکل اپروچ. اگر وہ اپروچ آپ کے اندر نہیں ہے, جو بھی پارٹی ہے, دونوں پارٹیاں اگر وہ اس اپروچ کے ساتھ نہیں جا رہی, تو سر پھر چھوڑ دیں سیاست, ویسے کچھ اور کریں. یو آر رائٹ. طریقہ تو یہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے وہ جو بات کی تھی نا ووٹ کو عزت دو والی, اسی کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں.
اور جو اور یہ کہنا کہ جی کہ عمران خان جو ہے وہ آپ نے بہت بڑا کر دیا, ابھی جنہوں نے بڑا کیتا انہوں نے پہلے پھاڑ لو. میرا نہیں خیال یہ بات ہے, ایسے ہے یا ایسے بات کہی گئی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو روایتی سیاستدان ہے اور خاص طور پہ میاں نواز شریف, ان کا یہ ہے کہ میدان میں اترتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اور وہ اترے ہوئے, لیکن یہ اپنی طریقے سے اترے. صحیح, ٹھیک ہے, یہ وہ والی سیاست کر رہے ہیں جس کے اندر لیکن سوشل میڈیا مائنس ہے. اترے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, کدھر صاحب کر رہے ہیں ادھر نہیں بھائی لوگ کون بھائی لوگوں کی طرف, ادھر ظاہر ہے کہ سارے پلیئرز کی طرف اور سارے فیکٹرز کی طرف دیکھ رہے ہیں. جو بھی کر رہے ہیں بھائی عمران خان کی آج تک کی پالیٹکس کیا ہے غلط ہے کہ مجھے گود میں بٹھائیں, بچایا کیوں تھا, وہ بھی کر رہا غلط ہے. ٹھیک ہے نا. میں یہ عرض کر رہا ہوں, اس وقت جو اس گراؤنڈ کے اندر موجود حقیقتیں ہیں وہ ان میں سے ایک حقیقت تو ہے نا, جو ایلیفنٹ ہے نا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے تو نکالنا ہے, اس کے پاؤں کے نیچے. لیکن یہ اس کو یہ کہہ کے نہیں نکالا جا سکتا کہ ہے ہی نہیں, اس کو زیادہ اندر لے کر آئے. دیکھیں خبریں تو نکالنے کی کوشش نہیں ہو رہی. نہیں یہ اچھا میرا یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نہیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں, جن دنوں کر رہے تھے نا بینظیر بھٹو کی مذاکرات چل رہے تھے این آر او والے, تو یہاں پر شور تھا کہ ڈیل ہو رہی ہے. اچھا ڈیل ہوئی, این آر او ہوا, لیکن وہ سیاست, سر سن لو گل تو سن لو سر, وہ ہر سیاستدان کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے اس طرح کی قوتوں سے نمٹنے کا. آج ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید جو یہ لوگ ہیں نون لیگ والے, یا وہ نون لیگ والے موسٹ پرابلی زیادہ, میرا تو یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اسی لائن پہ ہی ہے, یہ میرا ذاتی خیال ہے, اسی کشتی کا سوار ہے. ادروائز وہ نہ کہتے کہ ہم نے زرداری صاحب کو ٹائم دیا ہے, وہ معاملات اپنے ٹھیک کر لیں ان کے ساتھ. دونوں کی بات ہو رہی ہے, نہیں سن لیں صاحب, تو ہر پارٹی کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے ڈیل کرنے کا. میرا یہ یہ پہلے میں صرف ایک جملہ آپ کو اسی پہ, اب مائک آپ کے پاس رہے ادھر آواز آ جائے گی. نہیں آئے گی, انہوں نے کر لیں دو نا, انہوں نے کر لیں دو. سر ایک چھوٹی سی اس میں استدعا ہے کہ آپ کو اپنے افسران کو, وہ بے شک جوڈیشل افسرز ہوں یا کسی اور محکمے کے ہوں, ان کا احتساب تھوڑا سا, جب وہ خود آ کے آپ کے ایک چیف جسٹس نے صاحب بیٹھ کر کہا کہ میں نے بھٹو صاحب کا جو ڈیتھ سینٹنس تھا اٹ واز اے ہیوج مسٹیک, پولیٹیکل کنوکشن تھی, ٹی وی پہ آ کے کہا, آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا, وہ گھومتا پھرتا نیچرل ڈیتھ, ٹھیک ہے, یو آر اوکے ود دیٹ سر, وہ جو کچھ گھومتا پھرتا کرتا رہا, ہم بیان بھی نہیں کر سکتے سر. شادیوں پہ کھڑے ہو کے میں نام لے کے جسٹس اجاز الاحسن ان دا پاناما کے سیشن ججوں کہتے تھے کتنا ٹائم لینا, اس کو اس حد تک اس کی انہوں نے خراب انسلٹ کیا دیٹ اٹ واز وہ بندہ جو تھا وہ بالکل ہی واز شیٹرڈ. تو جب سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ کے مقدمے کراتی پھرے گی, آپ مجھے بتائیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اپیل میں میاں صاحب کو بری کیا ہے, ان اے وے یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, یہ تو اوپر اجاز الاحسن صاحب نے بیٹھ کے فیصلہ کرایا ہوا نا, بیکاز وہ تو مانیٹرنگ جج بھی تھے. تو اس کا مطلب جو سپریم کورٹ آپ کا جو ہائی کورٹ ہے دیٹ از مور کمپیٹنٹ دین دا سپریم کورٹ ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے جی, ثاقب نثار صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں اٹھا, یہ آپ کے جو تھے ہمارے وہ گئے پاناما پیپر کون لینے گیا تھا سر, کاغذ کون نکلوا کے لایا تھا, سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے, ایک آپ کی جی سر ڈیوٹی لگی تھی, کون نکلوا کے لایا سر. تو بات یہ آپ کو ان کا احتساب کرنا چاہیے, ان کو بھی بٹھانا چاہیے, لائک اس کے بغیر آپ نیب میں اٹھا کے لے جائے جو مرضی کرے, اس سے فرق نہیں پڑتا. ہماری واقعی شارٹ ٹرم میموری لاس ہے, ہم چھوٹی بات ساری بھول جاتے ہیں. ابھی کی جو جی سر, ہاں جی, کسی قوم کا حافظہ ہی جو ہے, تاریخی حافظہ ہی اس کو سیاست. اور سر میری بات سنیں, ابھی آپ کی جوڈیشری کون سی بدل گئی, اگر اللہ رکھے کا 17 گھنٹے کا ٹرائل ہو کر جو 17 سالوں سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس کی شاید اس نے سزائے موت قتل کیا بھی نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ اگلے سال اگر اپنی پوری سزا کر کے ایکویٹ ہو جاتے ہیں, یہاں بندے مر جاتے تو ان کا ایکویٹل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہو ول پے فار دیٹ. یہاں جج پھانسی ہونے کے بعد یہاں 17 گھنٹے سے ججز بیٹھے ہوتے ہیں, جو نہ مانے اس کی ویڈیوز بن جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا میں جو بات, 2 جملے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے بے نظیر کی مثال دی ہے نا, بس اتنی چھوٹی سی گل کر, میں چھوٹی سی گل کر رہا ہوں, نور اللہ صاحب نے بہت جواب میرے کو نہیں مارنی سر. ہاں جی بالکل. اچھا وہ جو بے نظیر کی آپ نے مثال دی نا, وہ آئیں یہاں آ کر پھر انہوں نے عوام سے رجوع کیا, حملہ ہوا اسی دن, اس کے باوجود وہ گھر میں نہیں بیٹھی, اس کے باوجود وہ شہر گئیں. تو بیسک جو میرا ہے نا, میں چاہتا ہوں کہ سیاسی قوتیں, ظاہر ہے جو وجاہت صاحب بات کرے ایک حقیقت ہے, نہیں دیکھیں انہوں نے پھر آپ کنکلوژن پہ جا رہے ہیں نا, ہم ان حالات کی بات کریں. سن لو, میں ادھر نہیں ٹپن ڈیا, ادھر 9 مئی ہویا.
میں ایک ذرا کر دوں. ایک تو جو کوشچن ہوا تھا نا وہ بیچ میں گول ہو گیا کہ عمران خان کو 3 سال کی ڈیل. مطلب عمران خان صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے حکومت میں آنے کے بعد بتایا کہ وہ فرینچ پریزیڈنٹ کا فون آیا تھا تو میں فون نہیں سن رہا. ٹھیک ہے, مطلب ملاقات کے دوران انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک, انہوں نے اپنے اوپر قاتلانہ حملے والے لوگوں کے نام لکھ کے ویڈیو بنا کے سیو کر دی. وہ پتہ نہیں کون سے کلاؤڈ میں سیو کیا ہے, وہ شاید آسمان بھی اوپر جا رہے ہیں نا, تو پتہ نہیں کس والے میں کیا, وہ آج تک سامنے ہی نہیں آئی. پھر جب حملہ ہو گیا تو وہ بندے بدل گئے, قاتلانہ حملے کرنے والے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ سواریاں راستے سے اتر بھی جاتی ہیں, وہ والا شخص جو ہے اس کی باتوں پہ ہم اس کی آج بھی باتیں ویسی ہوں گی. وہ جب ڈیل کی ٹائم آئے گا نا وہ سب کے سامنے آ جائے گا. باقی ایک چیز جو وجاہت مسعود صاحب سوال پوچھتے ہیں اکثر کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں پرویز مشرف اور وہ اجاز منصور اجاز وہ لینے گیا تھا میمو گیٹ والا, یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ پچھلے مہینے ہوا ہے میرے خیال 2011 میں ہوا ہوگا. تو اس کے بعد کوئی پولیٹیکل حکومت نہیں آئی ہوگی جس سے سوال پوچھتے. آج جب کوئی پولیٹیکل حکومت نہیں ہے تو ہم فوجیوں سے سوال پوچھ رہے ہیں کیونکہ وہ رسپانسبل ہے نا اس ملک کو سارے چلانے کا, اس ملک میں جمہوریت لانے کے لیے, جمہوری قدروں کو قائم رکھنے کے لیے, جمہوری روایات کو لے کے چلنے کے لیے. باجوہ رسپانسبل ہے, عاصم منیر رسپانسبل ہیں, وہ فیض حمید رسپانسبل ہیں, راحل شریف. ہم نے ان سے سوال پوچھنے ہیں نا. یہ تو بیچارے ویسے ہی آتے ہیں ووٹ لے کے 25 کروڑ لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں. ان کے ملے تو چلیں 1.5-2 کروڑ ووٹ, لیکن نمائندے بنتے ہیں 25 کروڑ لوگوں کے. اچھا ان سے ہم نے کہاں سوال پوچھنے بھلے؟ آ جائیں گے 4 دن بعد یہ حکومت میں آئیں گے نا, پوچھ لیجیے گا سوال. پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے ہیں اتنی دیر, یہ میٹرو ٹرین بنائی ہے بلینز آف ڈالر خرچ کر کے, یہ موٹر ویز بنائی ہیں, یہ سارے کو یہ سوال بھی پوچھ لیتے ان سے. منصور اجاز کوئی چھپ گیا تھا تو پکڑ لیتے نا, کیوں نہیں اس پہ کاروائی کرتے؟ وہی بات جو انہوں نے پوچھا نسیم حسن شاہ کی جو بات کر رہے تھے. کہ وہ بھٹو صاحب کا تو بھی ہو گیا سر فیصلہ پھر سے, وہ فاطمہ جناب مرڈر کیس پڑا ہوا ہے ابھی تک, اس کی انویسٹیگیشن سر ہے اٹ از ہاں جی آن پیپر ہے. اس کی تب تک آج تک سنائی بھی نہیں ہوئی, انویسٹیگیشن بھی نہیں پوری ہوئی, بیکاز اب تک یہ نہیں پروف کر سکے واز اٹ اے نیچرل ڈیتھ. ہم نے فاطمہ جناب کو اپنی کتابی تعلیمی نصاب میں کیا لکھا, اچھی بہن اچھی ڈینٹسٹ, پاکستان موومنٹ میں اتنا بڑا ہاتھ تھا, آپ نے وہاں سے اٹھا کے پھینک دیا اس کو پوری کے پوری. چونکہ ہم ان کے پولیٹیکل رول کو سامنے لانا ہی نہیں چاہتے تھے. انہوں نے جس کے مقابلے میں مقابلہ کیا تھا اسی نے تو سارا نصاب بنایا ہے, اسی پارٹی نے تو, جس پارٹی سے وہ لڑ رہی تھی اسی پارٹی کا تو بنایا ہوا نصاب ہے اس کا. مسئلہ سمپل سا یہ ہے, مسئلہ جو تھے اپنے جو کرنل صاحب تھے جو بعد میں ہمارے فیلڈ مارشل بنے, ٹھیک ہے, ہی واز ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر ہز ریزیڈنس. کیب پہننے سے منع کیا تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ یہ باہر کیا کر رہا ہے. اب میں عرض کروں حسنین, 29 اکتوبر 1958 کو فیلڈ مارشل, اس وقت تو فیلڈ مارشل نہیں ہوئے تھے ابھی, جنرل ایوب خان تھے, کس نے ملاقات کر کے خیال مقدم کیا تھا ماشاء اللہ کا؟ فاطمہ جناح نے کیا تھا. ہمیں بھولنا نہیں چاہیے, ہمیں اچھائیاں بھی یاد رکھنی چاہیے اور ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو پھر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی شعور جو ہے اس کی پسماندگی کا ذمہ دار جو ہے وہ عوام کو اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے. لیکن میں یہ بھی ساتھ میں یاد دلانا چاہوں گا کہ سازشیں ہوئی ہیں. اب وہ فاطمہ جناح پہ آپ آ رہے ہیں, لیاقت علی خان کا ہو گیا تھا جس کا جہاز گرا دیا, جو بندہ انکوائری کر رہا تھا اس کا جہاز گرا دیا. دوسرا ون مور کوسچن, ون مور پوائنٹ اونلی, وہ جو وی مسٹ ناٹ بی ورڈ اباؤٹ چائنا اینڈ افغانستان ایشوز ریلیشنز. چائنا ہمارے لیے جو کام کر رہا ہے سی پیک کا جیسے آپ نے حوالہ دیا, اس کے جو ہے فائنینشیل انٹرسٹ ہے پوری دنیا کے ساتھ. بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ جو ہے ان کا پوری دنیا میں چل رہا ہے, تو انہوں نے تو تعلقات بنانے ہیں. افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات رہے ہیں, جو ہم ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں, جو کچھ ہم نے وہاں کیا ہے, جو ہم وہاں بیٹھ کے چائے پیتے رہے ہیں, آج ہم چائنا کو ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ کہہ دیتے ہیں. چائنا تو اس بات کو آن کرتا ہے. ہمیں تو اپنا سوچنا چاہیے, جو جنہوں نے جمہوریت کا لبادہ اڑا ہوا ہے وہ ہیں کیا. اچھا ہم نا ذرا یہ ماضی میں ہی تھوڑا سا اڑے پھنسے ہوئے ہیں, ذرا مستقبل میں بھی بات کریں. 9 مئی والا سر, تھینک یو سر, تھنک یو سر. سر میں کر چکا ہوں, اسی لیے ابھی تک آپ کے ساتھ ہوں. اچھا سر, یہ جو آپ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیل 3 سال آفر جو ہے, اچھا یہ خان صاحب نے ابھی کہا چند گھنٹے پہلے
आप पीछे चले जाए तो मेरा ख्याल है कि 16, 17 या 18 घंटे पहले, लेकिन ज़रा इससे 24 घंटे या 48 घंटे पीछे जाएं तो खान साहब इसी जगह पे जहाँ पे इन्होंने ये कहा और जहाँ पे ये खड़े होके वो सीसीटीवी कैमरास में देख के कभी कर्नल साहब और कभी मेजर साहब वहाँ पे बार बार ये बात कर रहे थे कि मुझे तो कोई मुंह नहीं लगा रहा, मुज़ाकरात करने मुझे तो कभी किसी ने डील का कहा नहीं, मुज़ाकरात का कहा नहीं। 19 माह से इंतजार यही बुशरा बीबी रोज उनके पास मेरे साथ मुज़ाकरात करे तो मैं तैयार हूं। अगर ये अब इनको बताना चाहिए कि वो कौन था जिसने इन्हें डील की ऑफर की, क्योंकि अब वो कहते हैं कि 24 बुशरा बीबी के जरिए हुई। सर वो बुशरा बीबी, वही तो मैं कह रहा हूँ शाह साहब के वो रोजाना इनके पास थी, कावर मानिका साहब वो रोजाना उनके साथ मिलती थी। अब उन्होंने नहीं बताया इन्हें कि मुझे किसने ऑफर किया है या मुझे ये ऑफर किया गया है, 3 साल का बताया गया है। तब तो खान साहब कहते थे कि मुझे किसी ने कभी ऑफर ही नहीं की। इसका मतलब ये है कि खान साहब झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से खान साहब पहले दिन से, चूंकि नूरुल्लाह साहब ने तो उनकी हुकूमत का जिक्र कर दिया, अगर पीछे जाएंगे बड़ा लंबा हो जाएगा। अभी जब आप देखें इनकी हुकूमत जाने के बाद कितनी बार उन्होंने झूठ बोला है, जो कुछ कहा फिर उससे इनकारी, मीर जाफर मीर सादक से लेके नवाज शरीफ तक आ गए, फिर अब्बा जी से जनाब उनको गुलाम बनाने तक आ गए। तो अच्छा नहीं, अच्छा एक और बात है, सब है ना। हाँ जी, आपकी बात हो गई पूरी? नहीं तुसी और रहने दो, मैं इथों गल कर रहा नहीं, मैं एक गुजारिश। हाँ, दसो। यार मुझे इस बात के ऊपर बहुत शर्मिंदगी होती है कि थे तो वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ही ना, इमरान खान साहब। हाँ। यार वो कर्नल से उनका कोई इक्वेशन बनती नहीं है। सर वो मेजर तक आगे सर, और सारो कर्नल मेजर तक ਉਹਨਾਂ ਨੇ आगे कर्नल ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾ ਛੜੀ 4 ਸਾਲ की जर्नैल तो सुप्रीम कोर्ट चलाई सर, सुप्रीम कोर्ट चलाई। प्राइम मिनिस्टर भी हटते भी तो हो, ठीक है। जब F7 के घर से रात 11:30 बजे कर्नल को सेव करने जाना ना, बिकॉज ऐसे जो ने छापा मार दिया, तो मेरा कर्नल एक सब क्या मतलब, इफ यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, ठीक है, तो नॉट लाइक अ प्राइम मिनिस्टर। ये जो 3 साल वाली बात है ना, हाँ ये अच्छा नहीं, इसका इम्कान है? कोई इम्कान नहीं है, कोई इम्कान नहीं, क्यों? इम्कान नहीं, दूर दूर कोई तक इम्कान यार, नहीं। खुली डुली बात इलेक्शन के करें, बाद, खुली इलेक्शन डुली बात करें, हाँ। खुली डुली बात। सर जनरल आसिफ मुनीर जब तक आर्मी चीफ है कोई इम्कान नहीं है, और ये ठीक कह रहे हैं, इलेक्शन के बाद डिसाइड होगा क्या करना है। ये भी बाद में डिसाइड करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। वो थॉट इमरान प्रोसेस खान शुरू ने- हुआ था हमारे कुछ नहीं, दोस्त थॉट साथ। प्रोसेस तो वो तो प्रोग्राम तो वो तो गया 3 सदाएं हो गया और कितना थॉट प्रोसेस कराना है। ये जो बात है ना कि मेरे साथ वो बात कर रहे हैं, 3 खामोश रहो, ये 1-2 बार जलसों में भी कह चुके होंगे, तब रिहा थे, उस वक्त भी कह चुके होंगे मुझे ऑफर करवा रहे हैं, और फिर दोबारा कहते थे मेरा कोई फोन नहीं उठाता, मैं तो फोन कर रहा हूँ, कोई राब्ता कोई राब्ता नहीं कर रहा। तो बहरहाल ये सारा अपने लोगों को, आखिरी जुमला दो, अपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ वो जो होता है ना तमाशाई वो करता है अपना, अभी अपने लोगों को जरा करने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए, जोड़े engage रखने के लिए, मायूसी से बचाने के लिए कि मैं आज भी इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे वो कह रहे हैं कि डील करो, मैं नहीं कर रहा। अच्छा मैं ना इसमें एक छोटी सी बात, मैं ज्यादा प्री हिस्ट्री में चले जाऊंगा तो फिर मैं वहां से भी इस तरह की मिसालें निकाल लाऊंगा, लेकिन मैं अपनी जो याददाश्त के अंदर महफूज तारीख है उसी से अर्ज कर देता हूँ, महफूज तारीख से अर्ज कर देता हूँ कि देखिए पाकिस्तान की मौजूदा जो पावर चलाने वाले लोग हैं उनके तरीकाकार से हम एग्री करें या डिसएग्री करें, वो चल ऐसे रहा है, मतलब मैं उससे एग्री नहीं करता, मैं उसका नाकद भी हूँ और मैं उसके खिलाफ जद्दोजहद भी जारी रखूंगा जो जितनी कि मैं कर सकता हूँ, विक्टिम भी हूँ, ठीक है। लेकिन कार्ड नहीं खेला जाएगा। लेकिन मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा, लेकिन उनका तरीकाकार ये है कि वो बंदा पकड़ते हैं, उसको सजा देते हैं, फिर कहते हैं अब हम तुम्हारी सजा माफ ना करते हैं, फिर उसकी सजा माफ होती है। अच्छा अगर हमने तुम्हारी सजा माफ कर दी तो हम तुम्हें दोबारा इक़्तिदार में भी ले आएंगे। आप जरा काउंट करके देखिए हमारे पॉलिटिशियन को इंडिविजुअल और कलेक्टिव लेवल के ऊपर, क्या ऐसे नहीं हो रहा? अगर ये हो रहा है तो इनको भी ये समझते हुए, अब देखिए पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत किसी सियासतदानों ने इस तरह की प्रोसिक्यूशन की अदालत में उस तरह मज़ामत की हो जिस तरह के इमरान खान साहब कर रहे हैं। अदालत पे चढ़ दौड़ते हैं, मुकदमे की तारीख पे नहीं जाते, ऊपर स्टे लेने चले जाते हैं, यानी और अदालतें भी उनको बहुत ज्यादा ओबलाइज करती हैं। दुनिया की किसी प्रोसिक्यूशन के अंदर जब चार्ज फ्रेम हो जाए तो अपैलेट कोर्ट जो है उसमें स्टे जारी नहीं कर सकती। ये मेरे साथ बैठे हुए हैं बैरिस्टर साहब, यहाँ पे अदालत ने 1 से ज्यादा मरतबा चलती हुई प्रोसीडिंग रोकी और बुला के बताया है कि जज साहब ऐसे प्रोसीड नहीं, ऐसे प्रोसीड करें। शादियों पे
ٹھیک ہے, چلو وہ تو پرانی بات ہے. ابھی ان کیسز کے اندر جن کے اندر پنشمنٹ ہوئی ہے, ان کے اندر سب سے بڑا پرابلم کیا ہونا ہے عمران خان صاحب کو, کہ جو لیکوناس جو تھے جس کے اوپر جا کے ان کی اپیل ایسے پہلے دن ایکسپٹ ہو جانی تھی, وہ لیکوناس انہوں نے اپیل میں جا کے دور کروا لیے. ٹھیک ہے نا, جو خامیاں تھیں وہ خامیاں انہوں نے دور کروا دی. اگر وہ پہلے دن اپنے آپ کو کہتے ٹھیک ہے بھائی چلاؤ بھائی سسٹم جو بھی چلانا ہے, اب تک وہ ٹریک پہ آگے ہوتے بری ہونے والے ٹریک کے اوپر, تو وہ تھوڑا سا سسٹم کے ساتھ تعاون کریں. نہیں ویسے اور تو سسٹم کو ایکٹ کرنا ہے. تعاون کیا ہوتا ہے جی, ذرا لیٹ دا سسٹم پلے. اس کے بھائی یہی نا کہ آپ سسٹم کے سامنے سرنڈر کریں, ٹھیک ہے نا, سسٹم کے سامنے سرنڈر کریں. آپ اس کے اندر جو آپ نے مائنز لگائی تھی یا آپ کو لگاتے وقت وہ مائنز لگائی گئی تھیں, آپ ان کو پھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ مائنز پھوٹتی تو ہیں لیکن آپ کا لاس زیادہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں. فائٹر نوٹ میں آپ کو بتاؤں, ابھی رضی صاحب جس سر کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کو آفر بھی کرتے ہیں, وہ آفر سر ایسے کرتے ہیں کہ 3 مارنے والے ہوتے ہیں, کہتے بس کر دے نا منع بھی کی کہ جب سینئر جرنلسٹ سارا شہر بس کرو بس, جب میاں صاحب کو جب باہر بھیج رہے تھے پھر یہ سامنے آئی تھی نا بات کہ یار باجوہ صاحب کو افسوس ہوا ہے یار, پچھتا رہے ہیں کہ یار غلطی ہو گئی, زیادتی ہوگی میاں صاحب کے ساتھ, اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کرنا پڑے اور کرتے. اور میاں صاحب کی جیل کھانا بھی باجوہ صاحب کی طرف سے بن کے جاتا ہے, یہ بھی کیا گیا تھا. اچھا جی, یہ پروپیگیٹ کیا گیا. جنرل عرفان دیکھو نا کھانا جیل میں جاتا ہے نہ کرو. بس کرو والی سچویشن ہوتی ہے نا. اچھا اوکے یار, یہ ویسے خبر بتائی ہے آپ نے. وہ جنرل عرفان تک اچھا وہی جنرل عرفان جو مریم کو دھمکیاں دیتے تھے. اچھا عمران لیکن دھمکیاں اور عمران صاحب کو پتہ ہی نہیں, انہوں نے دسے ہی نہیں یار. اچھا ہوں لوگوں نے غلط فہمی کا شکار ہوئے نا اس گل کا, فوراً کلوز کرو. تو میرا خیال ہے میں ویسے پوچھنا چاہ رہا تھا, ایک جملہ بول دیجئے کہ الیکشن تو میرا نور اللہ صاحب الیکشن میں سوال کروں سر, انتخابات 8 فروری کو ہو رہے ہیں سر؟ جی مجھے لگ رہا ہے کہ ہو رہے ہیں. آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں سر؟ بہت اچھا, بہت اچھا. ہاں جی, کیمرہ کلوز کرو یار. نہیں میں اپنا دہرانے کو تیار ہوں. مجھے لگتا تھا الیکشن نہیں ہو رہے, اور میرا اپنا بھی خیال یہ تھا کہ نہیں ہوں گے یہ, ٹھیک ہے نا, میرا بھی یہ خیال تھا کہ نہیں ہوں گے جو مجھے حالات نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا نہیں اچھا رزلٹ کی بات ہو, دیکھیں نہیں رزلٹ ابھی نہیں, رزلٹ دیکھیں جمعے والے دن 9 کو جو ہے جمعہ ہوگا, اور ہم یہاں انشاءاللہ بیٹھک کر رہے ہوں گے, تو پتہ نہیں کون کون اس وقت دھاندلی کا شور مچا رہا ہوگا, یہ بھی کوئی نہیں پتا ہے. ابھی تک رزلٹ نہیں فائنل ہے. کنفرم ہے کہ دھاندلی کا شور مچانے والے جی اچھا سر مسئلہ 13 سیٹوں میں. اچھا یار جی سر, میں تو سر پہلے سے کہہ رہا ہوں الیکشن ہوں گے ڈیفینیٹلی. میرا سوال یہ تھا, ایک جملے میں بتائیے, کلوز کرتے ہیں. حکومت کس کی بنتی نظر آ رہی ہے آپ کو آج کی تاریخ تک؟ مجھے یعنی کہ انقلابی آئیں گے یا وہ سوالی آئیں گے؟ جن کو آپ سوالی کہہ رہے ہیں وہ آئیں گے. تو میرا خیال ہے جو آپ نے سوال کیا میں نے اس کا جواب دیا, یا سیدھی طرح سے بتا دیتے. میرا خیال ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, میاں نواز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے, اور وہ جو انقلابی جن کو آپ انقلابی کہہ رہے ہیں وہ ان کے بارے میں کہہ چکے ہیں. وہ دیکھو نا نون لیگ والے لمبے ہوئے نہیں لمبے بھی پہلے, اور یہ انقلابی اور یہ سو کالڈ انقلابی جو ہے نا, ان کے بارے میں نور اللہ صاحب فرما چکے ہیں کہ وہ شور مچا رہے ہوں گے, کیونکہ ہاں تاندلی مطلب میرا ایک دوست میرے سامنے بیٹھا ہے, ممکن ہے سب سے پہلے وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے بتایا تھا کہ ہونا, لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن کا بتایا تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ دھاندلی کا شور ہوگا, لیکن حکومت نون لیگ کی ہوگی. اچھا میرا بھی سوال ریفریش کر رہے ہیں جی, سمپل میجورٹی کے ساتھ آئیں گے. سوال سر مقام نور اللہ صاحب تسی ہو. ہاں جی, انقلابی تو بالکل بھی نہیں ہو سکتے, اور انقلابی بالکل بھی وہ میرا خیال پی ٹی آئی نہیں ہے. میرا جو باقی ہے لاٹ مائنس پی ٹی آئی, میرے خیال میں پی ٹی آئی تو ویسے ہی مائنس ہے, جو باقی والوں میں سے بھی ہے ان میں سے بھی انقلابی والے نہیں ہوں گے. اچھا نون لیگ کی مجھے لگتا ہے حکومت بن سکتی ہے, اور لیکن وہ بہت سارا مکس کر کے کافی سارے لوگوں کو اکٹھے کر کے حکومت بنے گی,
कोई बड़ी मेजॉरिटी वाली हुकूमत नहीं होगी, लेकिन जो भी हुकूमत बनेगी वो बड़े पुरस्कून तरीके से सब वो जो कहा होता ना फिर सब हंसी खुशी रहने लगे, वो एक लंबे अरसे के लिए उस तरह से चलेगी हुकूमत। सर सरप्राइज आ सकते हैं, इलेक्शन रिजल्ट अभी कुछ नहीं कह ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ सकते। ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜੀ ਬਣੇਗੀ? ਜੀ ਸਰ, ਮੋਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਬੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। सर ना, सरप्राइज आ आ जाते हैं सकते हैं सर, क्योंकि इंडिपेंडेंट्स जो है वो बड़ी तादाद में आ सकते हैं जीत कर। नहीं सरप्राइज की मेरा Independent अगर मतलब जीत- सरप्राइज है कि अपना आईपीपी का वजीर आजम होगा। नहीं नहीं, हाँ देखिए एक तो सूरत हाल जिस तरह दोनों फरदौस भाई- आशिक अवान वज़ीर आज़म होंगी, सरप्राइज की होना? सर मैं आपको ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਲਓ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। केड़ा नहीं 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 वो नहीं सर नहीं, मैं किसी को यानी ऐसी सूरत हाल है ही नहीं कि आप किसी के ऊपर प्रेडिक्शन कर सकें। Okay. मैं जो समझ रहा हूँ नहीं देखिए, सरप्राइज मैं वही थोड़ा सा अच्छा वजाहत दे अच्छा, मैं बात करता हूँ फिर कहते सरप्राइज तो बोल लूँ ना मैं। हाँ। सर इंडिपेंडेंट बड़ी तादाद में जीतेंगे। इंडिपेंडेंट का टिल्ट किस तरफ होगा, क्योंकि इन इंतखाबात में आप ये कह नहीं सकते कि ये मुस्लिम लीग नून की यार तरफ रह सकती है। इंडिपेंडेंस का टिल्ट उस तरफ होगा जिस तरफ उनका टिल्ट करवाया जाएगा तो फट गए। सर सिंपल। सर बहुत सी चीजें हाथ से निकल चुकी हुई हैं। अच्छा अच्छा बहुत कुछ इस तरह नहीं है जिस तरह डिजाइन किया गया था। ठीक है आज जो ग्राउंड पे जो 1 महीना पहले डिजाइन किया गया था ना, ग्राउंड आज वो नहीं है। ओके हकायक कुछ चेंज होंगे। ठीक। पोलिंग डे सर मैं बोल दूं सर, अच्छा ठीक मैं तो बोल रहा हूं ओके मैं। ओके प्लीज बड़ी तकलीफ हो रही है यार आपको, मतलब ये नहीं सर वो वन लाइनर बोल ही नहीं देगा सर। नहीं नहीं मुझे तो सरप्राइज नहीं समझ आ रही सर, भी जो surprise प्लेयर है कि- मैदान च ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी मैं यही कह रहा हूँ ना, प्लेयर इंडिपेंडेंट मैदान में है, मुस्लिम लीग नून मैदान में है, पीपुल्स पार्टी मैदान में इंडिपेंडेंट है, पीटीआई तो नहीं है ना। ब्रिस्टर गौर वज़ीर आज़म नहीं हो सकता? बैरिस्टर गोहर कितों आ गया? हाँ वो किधर से आ गया यार वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है। में वही है। सर मैं कह रहा हूँ मिलीजुली सरकार बननी है, गठबंधन सरकार बननी है, उसको लीड नवाज शरीफ करेंगे या पीपुल्स पार्टी करेगी, अभी ये तय होना बाकी है। ये भी बिल्कुल क्लियर नहीं, जिस तरह दोनों मेरे भाइयों ने कहा कि नून लीग अभी इस तरह नहीं है सूरत है बड़ी कंफ्यूज है। कब तक हो जाएगी आपके ख्याल? लोगों को होगी ना सर, पहले नहीं हो सकती। पहले नहीं हो सकती। 8 फरवरी को आपको बहुत बड़े 8 फरवरी यानी को आप election- क्या मतलब है कि अब चीजें जो हैं वो खुली छोड़ दी गई हैं? अब वो हाथ में नहीं रही सर, जितना हाथ में थी उतनी नहीं रही। अच्छा चलो और मेरा- सर जो सुमरो साहब ने- सुमरो फरमाया है वो दुरुस्त है। नहीं सुमरो साहब हम यार ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰਨ ਲਾਇਆ ਮਾਫ दो से कर बराबर है बात। नहीं मुझे समझ ही नहीं आ रही कि आप सवाल जो है वो था क्या। किसकी हुकूमत बनेगी आपके ख्याल में किसकी हुकूमत बनने के इम्कान और हैं? सिंपल मेजॉरिटी के साथ बनेगी? सिंपल मेजॉरिटी तो मुमकिन नहीं है, ठीक है क्योंकि पंजाब के लेवल पे एक पार्टी का गलबा है, सिंध के लेवल पे दूसरी पार्टी का, और जो कुछ हम कराची में किया करते थे वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया है बलूचिस्तान में कर दिया है। उसकी उसकी मुआशी कास्ट भी कम है, उसकी जानी कास्ट भी कम है, और नताइज भी बड़े अच्छे आते हैं सेनेट से लेकर कौमी असम्बली तक। तो मैं हंग पार्लियामेंट हम पर और उसमें फिर ज़ाहिर है कि लेन देन और ये और वो, लेकिन ये कि जो हुकूमत भी होगी उसके पास ये फैसले करने की सलाहियत तो होती है, अख्तियार नहीं होगा। इख्तियार नहीं, इज़्न इज़हार तो है, ताकत इज़हार नहीं। ताकत इज़हार जिनकी हुकूमत आज है उन्हीं की हुकूमत होगी। तो सुन रहे हैं जिन जो हैं वो छुट्टी पे जा चुके हुए हैं, इसलिए आप जिन्नों का जिक्र ना करें। हाँ। हाँ पहली बात तो ये है कि भाई तो मोक्कल भी घर जा चुके। मोक्कलीन भी जा चुके। भाई मैं बड़े आराम से लंदन पे बैठा हुआ था, अच्छा ये अपना की नायदा नजम सेठी आ जाता था, मुझे गंदे गंदे लतीफ़े सुनाता था, मैं कश्ती में लेटा हुआ, हम दोनों लेट के लतीफ़े में सुनता था, मैं हंसता था। अगले ने गुड़ वापस जहाँ पे लाया। दिल जहाँ पे दिल करता था मैं जाके कॉफी पी लेता था, कभी अपने नवासे के पोलो के मैच में चला गया, कभी अपने पोते की सालगिरह पे चला गया, हैरड पे जाके मैं शॉपिंग कर रहा था, लंदन की गलियों में फिर रहा था, रिलैक्स था। मेनू कुत्ते ने वड्या सी कि मैं वापस आंदा। ओके समझ जवाब आ गया। ठीक है ना। हाँ नवाज मैं साहब- इत्थे की खान आना सी ओके बे मैं आया वहां ते मैं वजीर आजम बनने वास्ते आया वहां यार। ओके ठीक है मेरी हुकूमत आ रही है गुड़ साढ़े को नहीं रहेगा। और अगली गल है हो रहेगा, वापस नहीं हो रहा। यार ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ यार वैसे है ज्यादा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ। ਉਹ ਗੁੜ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਪਿਆ ਨੌ ਨੂੰ ਖਾਦਾ ਠੀਕ, ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਖਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। अच्छा ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹਾਸੇ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ
ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਾਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਾਲੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਿਹਦੀ ਆ ਰਹੀ। मसला ये वो हंग पार्लियामेंट हाफजाबाद तक थी, अच्छा। जलसे तक, अच्छा अब नहीं रही। ये बात ले जी अगली बैठक जब इंशाल्लाह हमारी होगी तो रिजल्ट काफी हद तक आ चुके होंगे, हैं जी, है ना सर? अगर आरटीएस ना बैठे थे या अगले जो मैं फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में, फिर इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया।